کلیوپیٹرا، جو قدیم مصر کی مشہور ترین ملکہ اور حسن و جمال کی زندہ تصویر تھی۔ اس کی پیدائش 69 قبل مسیح مصر میں ہوئی، جبکہ اس کا انتقال 30 قبل مسیح 12 اگست کو سکندریہ کے مقام پر ہوا۔ کلیوپیٹرا نام کی کئی ملکائیں مصر میں مقدونیہ کے خاندان پٹولمی میں پیدا ہوئی، مگر سب سے زیادہ مشہور کلیوپیٹرا سیونتھ ہے، جو پٹولمی سیونتھ کی بیٹی تھی اور نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ یہ کلیوپیٹرا وہ حسین ملکہ ہے جس کی موت کو تقریباً 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کے جلال اور حسن کی داستانیں روز اول کی طرح تازہ ہیں۔ کلیوپیٹرا یونانی نسل سے تعلق رکھتی تھی اور مقدونی شاہی خاندان کی آخری حکمران ملکہ تھی۔ اس نے 51 قبل مسیح میں اپنے باپ کی موت کے بعد تخت و تاج سنبھالا۔ خاندانی روایات کے مطابق جب کلیوپیٹرا کی عمر 17 سال ہوئی تو اس نے اقتدار میں وراثت حاصل کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی پٹولمی 8 سے شادی کی اور تخت پر بیٹھی، جسے توتوم دواس دہم بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ مصر کا مشترکہ حکمران تھا۔ سلطنت روم کے ایک مشہور جنریل کا نام جولیس سیزر تھا۔ وہ ایک زبردست فوجی مہم سے لوٹتے ہوئے فرعون مصر کے محل میں رکا۔ ان دنوں مصر پر کلیوپیٹرا اور اس کے چھوٹے بھائی پٹولمی کی ہی مشترکہ حکومت تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہوا، لہٰذا 48 قبل مسیح میں بھائی نے کلیوپیٹرا کو جلاد وطن کر دیا۔ کلیوپیٹرا نے شام پہنچ کر کچھ فوج جمع کر لی تاکہ وہ جنگ کر کے اپنے بھائی سے تخت واپس حاصل کر سکے۔ اسی دوران جولیس سیزر سکندریہ پہنچ گیا۔ جولیس سیزر یہاں شام کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں آ کر وہ کلیوپیٹرا کے حسن اور محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ کلیوپیٹرا کو مصر کا تخت دلوائے گا اور اس سے شادی کر کے اسے روم اور مصر کی ملکہ بنا دے گا۔ کلیوپیٹرا نے جولیس کی مدد سے کئی ماہ کی لڑائیوں کے بعد 47 قبل مسیح میں اپنے بھائی کو شکست سے دوچار کیا، جو دریائے نیل میں غرق ہو کر مر گیا۔ اب کلیوپیٹرا اور جولیس سیزر کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب رات تھی۔ دونوں سکندریہ کے محل میں رہنے لگے۔ کلیوپیٹرا اور سیزر کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیزرین ٹامی رکھا گیا۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد سیزر کو سکندریہ سے روم جانا پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کلیوپیٹرا کو بھی اپنے پاس روم بلا لیا۔ کلیوپیٹرا کئی سال تک روم میں سیزر کے ساتھ زندگی کے لطف اٹھاتی رہی، یہاں تک کہ 44 قبل مسیح میں سیزر کو قتل کر دیا گیا، لہٰذا کلیوپیٹرا واپس مصر آ گئی۔ سیزر کی موت کے بعد سلطنت روم میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس دوران یہ عظیم سلطنت 3 حصوں میں بٹ گئی۔ مشرقی حصہ مارک اینتھنی کے حصے میں آیا۔ اینتھنی کلیوپیٹرا سے محبت کرنے لگا، کلیوپیٹرا بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی۔ اینتھنی اس سے قبل مشرقی روم کے محاذ پر کمانڈر ان چیف تھا۔ مارک اینتھنی اور کلیوپیٹرا ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر عیش و عشرت کے مزے لوٹنے لگے، جبکہ دوسری طرف مارک اینتھنی کی بیوی فلویا کچھ اور ہی منصوبے بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی لوسیس کے ساتھ مل کر اگسٹس سیزر کے خلاف بغاوت کر دی، مگر فلویا کو شکست ہوئی اور وہ یونان فرار ہو گئی۔ ادھر کلیوپیٹرا اور مارک اینتھنی اقتدار میں اکٹھے رہنا چاہتے تھے، لیکن جولیس سیزر کے بیٹے اکٹامن نے 31 قبل مسیح میں ایک بحری جہاز کے ذریعے اس کو ناکام بنا دیا۔ اس کے علاوہ اگسٹس کے خلاف بھی اینتھنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا اینتھنی نے خود پر تلوار کے وار کر کے خودکشی کر لی۔ ملکہ کلیوپیٹرا کو اس کی خادمہ نے آگاہ کیا کہ اینتھنی کی موت کے بعد اگسٹس سیزر اسے جلوس کی شکل میں روم لے جا کر اس کے جسم کی نمائش کرنا چاہتا ہے۔ مارک اینتھنی کے مرنے کے بعد کلیوپیٹرا نے ذلت کی موت سے بچنے کے لیے خود کو ایک زہریلے سانپ سے کٹوا کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ 30 قبل مسیح کا ہے، جب کلیوپیٹرا نے سکندریہ میں خود کو زہریلے سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنا تاج اور شاہی لباس منگوایا، اسے زیب تن کیا۔ اس کا ایک ملازم کسان کے روپ میں اس کے لیے انجیروں کی ٹوکری لایا۔ انجیروں کے نیچے زہریلے سانپ تھے جن کے کاٹنے کا کوئی توڑ موجود نہ تھا۔ ملکہ نے ایک سانپ سینے پر اور دوسرا بغل کے نیچے رکھا، لہٰذا سانپوں نے ملکہ کو ڈس لیا اور اس نے وہی موقع پر جان دے دی۔ دنیا کی اس معروف اور حسین ملکہ کلیوپیٹرا پر ہالی ووڈ میں بھی 2 فلمیں بنائی گئیں۔ پہلی فلم 1934 میں اور دوسری 1963 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے علاوہ متعدد ٹی وی سیریل بھی اس کہانی پر بنائی گئیں۔